السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعے کے بارے میں بات کریں گے جب دو عیسائی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودنے کی ناکام کوشش کی۔ مفسرین کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش جب کی اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین جنگی تھا اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین جنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا، مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ان کے سر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھے، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، پھر اٹھے، وضو کیا اور نفل نماز پڑھی اور وہ پھر سو گئے۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا، اب ان کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ انہوں نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نور الدین جنگی نے 20 مخصوص افراد بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائے، جہاں سلطان ان سے تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو انہیں اس رات خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہے اور وہ اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکز کے نماز کے پابند و مقتدی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم پر درود سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہے کہ کسی کا دیا ہوا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے، تحائف یا خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکز کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ جس پر وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں، جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکزی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال اور زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکز سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لائیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مقام کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ رات میں وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔
انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب ان کا کام مکمل ہونے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے کہ میرا نصیب کی پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین جنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ واقعہ جس میں دو بدبخت عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ان کے جسم مبارک کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی، اور اللہ کے حکم سے وہ اس میں ناکامیاب ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔